بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب آراستہ کر دیا گیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان کافروں پر سر بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طبقات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک کفار کا، کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ پیراستہ اور مزین کر دیا گیا ہے، ان کا تمام تر انحصار اور ان کی تمام تر صلاحیتیں اسی دنیا پر صرف ہو رہی ہیں، اور وہ اسی کو اپنی جنت، اسی کو اپنی ابتدا انتہا اول آخر سبھی کچھ اس کو سمجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا کے پیچھے لگ کر دنیا پر محنت کر کے دنیا کے اندر اپنی عیش و عشرت کو اس کا سامان پیدا کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپنا ذہن لڑا رہے، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے، جو ہمارے منکر ہیں، ہماری شریعت کے منکر، خداوند قدوس کی ذات بابرکت کے منکر ہیں، اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین اور آراستہ کر دیا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں مر کھپ رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو صرف کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، اور پھر وہ دنیا پر محنت کرتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، اور دنیا کے منافع جو کہ عارضی ہیں ان کو اٹھاتے ہوئے، اور دنیا کی آرائش کو، زیبائش کو، رہائش کو اختیار کرتے ہوئے، اور دنیا کے مزین پن کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کر کے، اس کے بعد جب ایمان والوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے تن پر پہننے کے لیے اور اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کپڑا موجود نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی موجود نہیں، اور بے سر و سامان اپنی زندگی گزار رہے، اور غربت کا، افلاس کا، فاقہ کشی کا شکار ہیں، ایک وقت کھا لیتے دوسرے وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تلوار ہے تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اور اگر ان کے پاس تلوار ہے تو اس کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری اہل ایمان کی، مسلمانوں کی کسمہ پرسی کو دیکھتے ہیں، غربت، افلاس، فاقہ کشی کو دیکھتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے پاگل سے لوگ ہیں، یہ کیسے دیوانے سے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، جن کو اپنی ترقی کا فکر نہیں، جنہیں اپنی عروج کا فکر نہیں، اور جو اپنی اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے فکر نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے اوپر سر دھنتے ہیں، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کبھی روزے رکھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی حج بیت اللہ کرتے ہیں، کبھی قربانی کرتے ہیں، ہمسایوں کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مشقتیں اٹھا رہے ہیں ایک آخرت کے لیے، ان دیکھی دنیا کے لیے، اور دنیا کے اندر جس دنیا کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے لیے ان کی اتنی محنت نہیں ہے جتنی کہ آخرت کی محنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھیں، صحابہ کرام سے بڑا صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے؟ کافر تو ان صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بلال حبشی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے، صہیب رومی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے، سلمان فارسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے۔ کون کون سا مذاق اور تمسخر، وہ کون کون سے جملے نہ تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کسا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج کی دنیا میں ہم جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یاد رکھیے گا آج کے کافر بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ SMS پڑھتے نہیں، آپ فلموں میں، ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پر مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑتا ہوا دیکھتے؟ علماء کا، مولویوں کا، ملا کا، مساجد کا، مدارس کا، دینداروں کا، ان کا مذاق اڑتا ہوا آپ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر
اپنی کتاب ہدایت کے اندر، کتاب مقدس، کلام مقدس، آسمانی صحیفے قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح طور پر مینشن کر دیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، دنیا کو ہم نے ان کے لیے آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور یہ اس دنیا میں ایسے مست و مگن ہو چکے ہیں کہ دنیا کی بھول بھلیوں میں اپنے آپ کو کھپا کر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں آخرت کی بڑی فکر ہے، دنیا کی کوئی انہیں فکر نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ہمارے بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کافروں والی جو روش اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی کہ کافروں کے لیے دنیا مزین کر دی اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اہل ایمان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کی تزئین و آرائش، زیبائش، اس کی حسن و خوبصورتی کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، اور وہ بھی اسی روش پر چل رہے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ جب ہماری گلیوں سے تبلیغی جماعت گزرتی ہے، کیا آپ نے مسلمانوں کی زبان سے جملے نہیں سنے؟ یہ دیکھو جی، لوٹے اٹھا کر جا رہے ہیں، بستر اٹھا کر جا رہے ہیں، گھر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کوئی گھر میں نہیں رکھتا۔ اس قسم کے جملے آپ نے سنے کہ نہیں سنے؟ میرے بھائیوں، یہ اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں، یہ تو کفار کے جملے ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ مگر آج کا مسلمان اتنا گیا گزرا ہو چکا، اتنا نیچے جا چکا کہ وہ جو ایمان کے اور تقوی کے اور اسلام کے اور شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ جملے کستے ہیں مسلمان اہل ایمان کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور تانے دیتے ہیں یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا، یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائیو، غور و فکر کرو، ہم مسلمان اپنی اداؤں پر غور و فکر کریں۔ یہ جملے تو کفار نے کہنے تھے جو آج مسلمان کی زبان پر آ چکے، ایمان والے کی زبان پر آ چکے۔ دنیا تو آرائش اور زیبائش کا سامان یہ کافروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے تو ایسا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہ جیسا کہ مسافر رہتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کا سامان ہے، اس کے لیے تو جنت ہے دنیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے ہم سبق حاصل کریں۔ نمبر 1، دنیا کی آرائش، زیبائش، رہائش اور تزئین، اس کے پیچھے اتنا نہ لگ جائیں، اپنی آخرت کو بلا دیں، ایسا نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ وہ جو کافروں کی روش ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی پر مذاق ہے، پگڑی پر مذاق ہے، نماز پر مذاق ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے گھر سے نکلنے پر مذاق ہے۔ آج جو مسلمان مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ آپ کس کی روش پر چل پڑے ہیں؟ آپ کس کی راہ پر چل پڑے ہیں؟